بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سال کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا کی تو آپ علیہ السلام اپنے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد آپ اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کی عمر قریباً 120 برس تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے تھے اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیرت سے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں نے تو ایک عرصہ سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی انہیں بھول چکے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا اور اب مجھے اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے ہوئے 100 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا فرماتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی اسے تندرستی عطا فرماتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت عطا فرمائے تو میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ آپ نے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت واپس کر دی۔ بڑھیا دیکھنے لگی۔ بڑھیا اپاہج بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معذوری دور فرما دی۔ بڑھیا نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر آپ کے عزیزوں کے پاس پہنچی، جن میں آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر قریباً 118 برس تھی۔ آپ علیہ السلام کے پوتے بھی بزرگ اور سردار بن چکے تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال بعد موت کی نیند سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹایا ہے اور اب تم لوگوں سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہ کیا، لیکن جب اس بڑھیا نے اپنے ساتھ پیش آنے والے معجزات کا تذکرہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان اسی طرح موجود تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات لکھ کر دکھائیے۔ آپ علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے حملہ کے دوران تورات کے نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ وہ کسی کو بھی اس جگہ کا علم نہ تھا۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں کے ہمراہ اس جگہ پہنچے اور تورات کا نسخہ نکالا جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور الفاظ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی دوران بحکم خدا آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اتنے سارے معجزات دیکھ کر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بجائے گمراہ ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک غلط عقیدے نے جنم لے لیا۔ اس عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ علیہ السلام بالکل جوان دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔
مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو دمشق میں دفن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے منتہا وائس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔